پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ سود پر استوار معیشت ہے۔ سودی نظام کا خاتمہ پاکستان اور تمام مسلمانوں کی پہلی بنیادی کلیدی شرعی ضرورت ہے، اور یاد رکھنا چاہیے جب تک ہم اپنے ملک سے قومی اور انٹرنیشنل سطح پر سودی نظام کا خاتمہ نہیں کر دیتے اس وقت تک خدائی رحمت نہیں آ سکتی، پاکستان ترقی اور استحکام نہیں کر سکتا۔ یہ واضح طور پر سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما رکھا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، سود پر استوار معیشت کو، اکانومی کو اللہ مٹائے گا، مٹا کے رہے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی بیان کردہ وعید ہے جس پر ہم سب کا بحیثیت مسلمان بنیادی طور پر ایمان ہے۔ حال ہی میں جناب محترم سید مصطفیٰ کمال صاحب کا قومی اسمبلی کے اندر سودی نظام کے خاتمے کا مطالبہ کرنا پاکستان کے ہر مسلمان کی دلی ترجمانی ہے۔ اس میں انہوں نے قرآن کریم، احادیث تجربہ، آئین پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے اقوال کا بھرپور حوالہ دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں ان کا یہ آوازہ بلند کرنا قابل تحسین اور دوسرے تمام اراکین قومی اسمبلی اور اراکین صوبائی اسمبلی کے لیے قابل تقلید مثال ہے۔ ان سب کو یہ آواز بلند کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، محترم جناب وزیر خزانہ صاحب نے رپلائی کے اندر جو سپیچ کی ہے اس حوالے سے بھی ایک بات یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان اور ہر رکن قومی اسمبلی کی یہ بنیادی کلیدی اخلاقی دینی شرعی قومی اور ملی ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ وہ اس سودی نظام کے خلاف آواز بلند کرے۔ یہ کہنا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے بالکل غلط بات ہے۔ بحیثیت قوم، بحیثیت مجموعی 70 سال سے ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیے بیٹھے ہیں۔ جب تک ہم سودی نظام کو ختم نہیں کرتے، اس جنگ کو ہم ختم نہیں کرتے، اس وقت تک یہ ہمارا فیلئر ہے، ہماری معیشت نہیں پنپ سکتی۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ نرم ترین لفظوں کے اندر بھی اگر اپنا رد عمل دیا جائے تو کیا ہماری حکومتوں کے نیتوں کے اندر فتور رہا اور ہماری نیتیں درست نہیں رہیں؟ 2002 کے اندر فیصلہ جب اعلیٰ عدالت کا آتا ہے اس کے بعد UBL کو نواز شریف صاحب کے دور اقتدار کے اندر آگے کر کے اپیل کے اندر بھیج دیا گیا۔ لگ بھگ 19 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد 2022 مئی کے اندر جب فیصلہ آتا ہے، رمضان کے اندر فیصلہ آتا ہے، ایک نہیں دو نہیں 7 بینک اپیلوں کے اندر نہیں گئے۔ اور کیا لیجسلیشن جو اہم ترین بنیادی بات ہے کہ اس سلسلے میں قانون سازی ہونی چاہیے، قومی اسمبلی کے اراکین اور تمام سینٹ کے پارلیمنٹیرین کی بنیادی دینی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون سازی کرے۔ بغیر قانون سازی کے جب عدالت کا فیصلہ آتا ہے ملک میں بعض اوقات بحران جنم لیتا ہے۔ صرف ایک وفاقی اسٹیئرنگ کمیٹی بنا لینا یا وفاقی سطح کی کوئی ایک اسٹیٹ بینک کی لیگل ریفارمز کمیٹی بنا لینا یہ کافی نہیں ہے۔ سینٹ کی سطح پر کیا کام ہوا، قومی اسمبلی کی سطح پر، پھر اسی طرح وزارت خزانہ، وزارت قانون، ایک تو لیجسلیشن ہونی چاہیے، قانون سازی ہونی چاہیے اور فوری طور پر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ کسی حکومت کا کوئی قصور نہیں تھا تو 70 سال سے سودی نظام چلا آ رہا ہے، اس کا خاتمہ نہ ہونا کیا بحیثیت مجموعی ہم سب کا فیلئر نہیں ہے؟ اس لیے بجائے اس کے کہ کسی کی اس آواز حق کو اور سودی نظام کے خاتمے کی ڈیمانڈ اور مطالبے کو یہ کہنا کہ یہ بلا ضرورت آواز ہے، انتہائی غلط تصور، انتہائی غلط رد عمل ہے۔ بہتر اور درست رسپانس یہ ہونا چاہیے کہ اس کو سیاسی انداز میں لینے کے بجائے، اس کو پوائنٹ سکورنگ کے انداز میں لینے کے بجائے اور اس چیز سے بالکل ماورا ہو کر کہ یہ آواز حزب اختلاف سے آ رہی ہے یا حزب اقتدار سے آ رہی ہے، ہماری قومی ملی دینی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس نظام کے خلاف کھڑے ہوں اور اس نظام کو ختم کریں اور اسلام کے بنیادی معاشی اصولوں کو پاکستان کے اندر نافذ کریں۔ میں سمجھتا ہوں ہمارا مزاج نہیں ہے، ہم غیر سیاسی سطح کے لوگ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب سید مصطفیٰ کمال صاحب، علی محمد خان صاحب اور جو اس کے اوپر بات کر رہے، اللہ رب العزت ان کے اعصاب مضبوط کرے، اللہ رب العزت انہیں مزید ہمت اور طاقت اور توفیق عطا فرمائے اور خدا کرے کہ تمام جماعتوں کے، چاہے وہ اقتدار میں ہو یا حزب
میں اختلاف کے اندر ہوں. تمام جماعتیں اور تمام آرگنائزیشن، تمام ادارے اور تمام کی تمام صوبائی اسمبلیوں، سینٹ اور قومی اسمبلی کے تمام اراکین اس پر اپنی آواز بھی بلند کریں اور اس نظام کو ختم کرنے میں اپنا قومی اور قانونی کردار ادا کریں.